بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ بلوغت کی عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل مکہ کی بکریاں چرایا کرتے تھے، اور اس میں کوئی عیب کی بات نہیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور تواضع کی کھلی دلیل ہے، اس لیے کہ بکریاں چرانے والے شخص میں جفا کشی، تحمل اور بردباری، نرم دلی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے بکریاں چرانا معمولی کام نہیں، بلکہ بہت ہی زیادہ ہوشیاری اور بیداری والا کام ہے۔ یہی وجہ تھی کہ تمام انبیاء کرام نے بکریاں چرائی ہیں۔ اس متعلق خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث مبارک فرمایا ہے کہ اللہ نے جو بھی نبی بھیجا اس نے بکریاں ضرور چرائیں۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا آپ نے بھی؟ تو آپ نے جواب دیا کہ ہاں، میں بھی مکہ والوں کی بکریاں اجرت پر چرایا کرتا تھا۔ اسی طرح ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ جنگل تشریف لے گئے۔ صحابہ کرام بیریاں توڑ توڑ کر کھانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو خوب سیاہ ہوں وہ کھاؤ، وہ زیادہ مزے کی ہوتی ہیں۔ یہ میرا اس زمانے کا تجربہ ہے جب میں بچپن میں بکریاں چرایا کرتا تھا۔ بہرحال مکہ کی ان وادیوں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 20 برس ہو گئی تھی۔ ان دنوں قبیلہ قریش اور قبیلہ غطفان کے درمیان ایک زبردست جنگ ہوئی۔ یہ جنگ فجار کے نام سے مشہور ہوئی۔ دورہ جاہلیت میں عرب کے چھوٹے بڑے قبیلے کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر خون ریزہ جنگ شروع ہو جایا کرتی تھیں، لیکن جنگ فجار کو تاریخ میں ایک اہم جنگ مانا گیا ہے، کیونکہ اس جنگ میں خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی شرکت کی تھی، اور اس وقت آپ ایک نوجوان شخص تھے۔ اس جنگ کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ دورہ جاہلیت میں عکاسہ کے میدان میں ایک بہت بڑا میلہ لگتا تھا، جس میں مشاعرے، قصے گوئیاں، کشتیاں اور تیر اندازی کا مقابلہ ہوا کرتا تھا۔ لہٰذا اس میلے میں بنو کنانہ کے ایک شخص جس کا نام برہ بن قیس تھا، اس نے قبیلہ بنی حوازن کے ایک آدمی کو کسی معمولی بات پر قتل کر دیا تھا۔ قریش کو اس واقعے کی خبر ہوئی۔ انہیں اندیشہ ہوا کہ قبیلہ بنو خوازن کے لوگ بدلہ لینے کے لیے ضرور آئیں گے، لہٰذا قریش مکہ حرم شریف کی حفاظت کے لیے کعبے کے اطراف جمع ہو گئے۔ کچھ دیر کے بعد لوگوں کا ہجوم حرم کی طرف بڑھنے لگا۔ دونوں قبیلوں کے درمیان میں مد بھیڑ شروع ہو گئی۔ یہ مد بھیڑ کئی روز تک چلتی رہی اور وقفے وقفے سے حوازن کے لوگ حملہ کرتے رہے۔ آہستہ آہستہ قریش کے حلیف قبائل بھی اس جنگ میں کود پڑے اور یہ ایک بہت بڑی لڑائی بن گئی۔ آخر کار قریش اور بنو حوازن کے درمیان 15 عام الفیل کے سال ایک بہت بڑا معرکہ ہوا، جسے جنگ فجار کہا جاتا ہے۔ یہ ایک زبردست اور فیصلہ کن جنگ تھی، جس میں جیتنے والا پورے جزیرہ عرب اور تمام قبیلوں میں سب سے طاقتور ثابت ہوتا۔ اس لیے قریش کے سرداروں نے اپنے پاؤں میں بیڑیاں ڈالیں تاکہ وہ میدان جنگ میں ثابت قدم رہیں اور کوئی فرار نہ ہو سکے۔ اس جنگ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زبیر بن عبد المطلب بنو ہاشم کی قیادت کر رہے تھے، اور دوسرے قبیلوں کا سپہ سالار حرب بن امیہ تھا۔ حضور کے کئی چچا اور چچا زاد بھائی اس جنگ میں شریک تھے، لہٰذا اپنے چچاؤں کے کہنے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس جنگ میں حصہ لیا، لیکن آپ نے میدان جنگ میں تلوار نہیں اٹھائی اور نہ ہی کسی پر تیر چلایا۔ البتہ آپ تیر اور نیزہ اٹھا اٹھا کر اپنے چچاؤں کو دیتے تھے اور لڑائی میں ان کی مدد کیا کرتے تھے۔ جنگ فجار کے دوران ایک غیر معمولی بات بھی دیکھی گئی کہ جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان جنگ میں تشریف لاتے تو قریش جنگ جیتنے لگتے، اور جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان جنگ سے واپس تشریف لے جاتے تو قریش کمزور پڑنے لگ جاتے۔ لہٰذا قریش کی فتح یابی اور شکست حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت پر منحصر تھی، جس کا مشاہدہ کئی لوگوں نے کیا۔ جنگ فجار سے عرب کے سینکڑوں گھر برباد ہو گئے، ہر طرف بد امنی، آئے دن لوٹ مار، ملک کا امن و امان غارت ہو چکا تھا، نہ دن کو چین تھا نہ رات کو آرام تھا۔ لہٰذا بنو ہاشم، بنو اسد، بنو غطفان اور دیگر قبائل قریش کے بڑے بڑے سردار عبداللہ بن جدعان کے مکان پر جمع ہوئے، اور زبیر بن عبد المطلب نے یہ تجویز پیش کی کہ حالات کو بہتر کرنے کے لیے اس جنگ کو بند کر دینا چاہیے
اور کوئی صلح یا معاہدہ کرنا چاہیے۔ لہٰذا تمام عرب قبائل اور قریش کے درمیان میں ایک معاہدہ ہوا جس میں جنگ بندی، ملک میں امن و امان، مسافروں کی حفاظت، غریبوں کی امداد پر تمام لوگ متفق ہوئے۔ اس معاہدے کو حلف الفضول کہا جاتا ہے، جس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شریک ہوئے۔ آپ کو یہ معاہدہ اتنا پسند تھا کہ اعلان نبوت کے بعد بھی آپ فرمایا کرتے تھے کہ اس معاہدے سے مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ آج بھی اگر قریش چاہے تو میں اس پر قائم رہنے کے لیے تیار ہوں۔ بہرحال اب کچھ سالوں کے لیے جنگ بندی ہوئی۔ عربوں کے حالات کچھ بہتر ہوئے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال کے قریب ہوئی تو تجارت کی طرف رجحان بڑھا، لیکن آپ کے پاس اتنی رقم نہیں تھی کہ تجارت کر سکیں۔ لہٰذا جب مکہ کی ایک خاتون کو یہ خبر ہوئی تو اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ آپ میرا مال تجارت کے لیے شام لے جائیں اور اسے وہاں مناسب قیمت پر فروخت کریں، اور اس خاتون نے یہ بھی پیشکش کی کہ وہ آپ کو دوسروں سے بڑھ کر اجرت دیں گی۔ اس خاتون کا نام ختیجہ بنت خویلد تھا، جو مکہ کے نہایت ہی شریف خاندان کی ایک مالدار بیوہ خاتون تھی۔ سیدہ ختیجہ کا تعلق قبیلہ بنو اسد سے تھا۔ آپ کے والد خویلد بن اسد عرب کے امیر ترین انسانوں میں سے ایک تھے۔ جب جنگ فجار شروع ہوئی تھی تو خویلد نے بھی اس جنگ میں شرکت کی تھی اور وہ اس جنگ میں مارے گئے تھے۔ لہٰذا باپ کے مرنے کے بعد سیدہ ختیجہ نے سارا کاروبار خود سنبھالنا شروع کر دیا تھا۔ دراصل سیدہ ختیجہ نے پہلے ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت، امانت داری اور ایمانداری کے چرچے سن رکھے تھے۔ وہ آپ کی خوبیوں سے بہت متاثر تھیں، اس لیے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تجارت کی درخواست کی تھی۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ ختیجہ کے مال کو لے کر تجارت کے لیے شام کی طرف روانہ ہوئے۔ اس سفر میں حضرت ختیجہ نے آپ کے ساتھ اپنے ایک غلام میسرہ کو بھی روانہ کیا۔ ابن اسحاق کے مطابق سفر شام کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جگہ تھوڑا توقف کیا اور ایک درخت کے سائے میں آرام فرمانے لگے۔ قریب ہی نستور راہب کی ایک خانقاہ بھی موجود تھی۔ راہب نے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو میسرہ کے پاس آیا اور پوچھا کہ یہ ہستی کون ہے جو اس درخت کے نیچے آرام فرما رہی ہے۔ اس نے کہا کہ یہ اہل حرم کے ہاشمی قریشی جوان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جو صالح ہیں، امانت دار ہیں اور ایک سچے انسان ہیں۔ راہب نے کہا کیا ان کی آنکھوں میں سرخی رہتی ہے؟ میسرہ نے کہا کہ ہاں، یہ سرخی ہمیشہ ان کی آنکھوں میں رہتی ہے۔ نستور نے کہا کہ یہ پیغمبر ہیں اور سب سے آخری پیغمبر ہیں جس کی علامتیں ہماری کتابوں میں موجود ہیں۔ اس درخت کے نیچے سوائے نبی اللہ کے اور کوئی شخص نہیں بیٹھ سکتا۔ میسرہ نے راہب کی اس بات کو ذہن نشین کر لیا۔ سفر آگے بڑھا۔ جب یہ کارواں بصرہ پہنچا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایل کے نزدیک ایک خشک کنویں کی طرف بڑھے اور اس کے بعد اس کنویں میں اپنا ہاتھ ڈالا، اس میں سے چلو بھر پانی اٹھا کر اپنے ہاتھ دھوئے اور اس کے بعد قریب موجود ایک سوکھے ہوئے درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ میسرہ نے دیکھا کہ وہ سوکھا ہوا درخت اچانک سرسبز ہو گیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے سائے میں عبادت میں مشغول ہو گئے۔ بہرحال شام پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام مال فروخت کر دیا اور اس تجارت میں بہت نفع ہوا۔ لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میسرہ کے ساتھ مکہ کے لیے واپس روانہ ہوئے۔ شام سے واپسی پر راستے میں ایک دن دوپہر اور سخت گرمی کا وقت تھا۔ میسرہ کیا دیکھتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس اونٹ پر سوار ہیں اس کے اوپر دو فرشتے آپ کو دھوپ سے بچانے کے لیے سایہ کیے ہوئے ہیں۔ اللہ نے میسرہ کے دل میں نبی کی ایسی محبت ڈالی کہ گویا کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام بن گیا۔ امید ہے کہ آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب کریں۔